وہ یہ ہے کہ اس آپ کی آرگنائزیشن کے جو بانی ہیں مولانا عبدالستار صاحب, میں ان کے بارے میں اپنا ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتہ تھا وہ کون ہے. جب میری بہن کا نکاح ہوا تو میرے جو بہنوئی ہیں اس کا جو نکاح پڑھایا گیا وہ آپ کی مسجد میں پڑھایا گیا, اینڈ دین پھر میرا ان سے ملاقات ہوئی مولانا عبدالستار صاحب سے, اور انہوں نے ایک چھوٹا سا بیان بھی کیا تھا, بہت خوبصورت بیان کیا تھا. مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کی پاپولیرٹی ماشاء اللہ سے کتنی ہے اور کتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں. اینڈ دین پھر اس کے بعد جب میں ملا اور میں نے ان کی باتیں سنی, میں نے بولا یار یہ بندے کی نالج اینڈ جو بولنے کا طریقہ ہے, اینڈ دین کنونشنل طریقہ نہیں ہے, ایسا طریقہ ہے کہ عام بچے کو سمجھ آ رہا تھا. تو وہ جو آپ نے بات کی نا, ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ ڈی ایچ اے کے, کلفٹن کے پڑھے لکھے, امریکہ کینیڈا کے جو اوورسیز پاکستانیز, ان تک یہ بات پہنچنا, ٹھیک ہے, اینڈ دین انٹلیکچوئلس تک ان کو سمجھانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مشکل کام ہوتا ہے. اور وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے مجھے سمجھ آنے لگی تھی ان کی باتیں. میں نے بولا یار یہ تو بہت ہی کوئی نیکسٹ لیول پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی کی پاور نا آپ کو دو چار ڈائلاگز میں سمجھ آ جاتی ہے کہ بندے کے اندر کتنی سمجھ ہے اور کتنی زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور کتنی زیادہ ان کا علم جو ہے کتنا اسٹرانگ ہے. اور تو وہ جو میرا ایکسپیرینس تھا نا, اس کے بعد پھر میرا جو بہنوئی ہے اس نے مجھے ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے کہا تھا کہ یار نیکسٹ ٹائم جب بھی ملاقات ہو مولانا عبدالستار سے تو مجھے پلیز لے کر جانا. سو دین اس کے بعد 10,000 لوگوں سے میں سن رہا ہوتا ہوں کہ مولانا عبدالستار. تو مجھے ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ ہے کون, اینڈ وائی از ہی سو پاپولر. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کسی مقصد کے لیے چن لیا ہوتا ہے نا. یس. تو اس وقت ہمارے ملک کو ایک ریولوشن کی ضرورت تھی. تو ایز سمپل ایز دس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایک مقصد کے لیے چن لیا, اور ہی از موسٹ ایکسیسیبل پرسن. نماز کے بعد وہیں مسجد میں وہ آپ کو ملیں گے, اور ہر آدمی جو ہے جس کو ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ وہاں ملاقات کر لیتا ہے. 5 نمازوں کے بعد یہ والی ان کی کیفیت اور حالت ہے ان کی جو, اور ان کو فکر ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ وہ جو بات کرتے ہیں, تو اصل میں جب فکر ہوتی ہے نا تو وہ فکر ہر وقت کانسٹنٹ فکر. ان کی جو ٹائمنگز ہے نا, تو یعنی ہی ورکس فجر سے لے کر عشاء کے بعد تک 7 days a week, almost 365 days. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر چھٹی والے دن کا کانسیپٹ ہے کہاں پہ, ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ صبح اٹھے, اللہ نے آپ کو دن دیا ہے, اب اللہ نے آپ سے کام لینا ہے, تو آپ نے کام تو اور آرام کام ہے تو ان کا آرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی مجھے 6 دن کی تھکاوٹ ہے تو مجھے 7 دن چھٹی کا چاہیے, ٹھیک ہے, ہیوی. تو یہ والی چیز نہیں ہے. اچھا, میں نا بیسکلی سوری ٹو کٹ یو آف, میں تھیوریز دیکھ رہا ہوتا ہوں نا لوگوں کے مختلف نظریے زندگی کے گزارنے کے, اور میں بڑا فیسینیٹ ہوتا ہوں. اور میں کیونکہ ایک سینٹرسٹ آئیڈیالوجی آ گئی ہے میرے اوپر کہ میرے پاس کہ میں لیفٹسٹ کی بھی بہت ساری باتوں کو سمجھتا ہوں, کچھ کو مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا. دین جو ہمارے رائٹ اور فار رائٹ والے ہیں ان کی باتوں کو سمجھتا ہوں, کچھ کو مانتا ہوں, رائٹ والوں کو کچھ نہیں مانتا آف کورس. اختلاف بھی کرتا ہوں, دونوں طرف سے اختلاف رکھتا ہوں, اور پھر اگری بھی کرتا ہوں, ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. تو سو تھیوریز جو ہے نا سننے میں سمجھنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ یار کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ چھٹی پر بلیو نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار چھٹی کون سی. کیونکہ دیکھیں ہمارے اسلام میں نا بیلنس لائف ہے نا, اعتدال کی لائف ہے. تو اس میں تو ٹائمز دیے ہوئے ہیں فیملی کے, آپ نے سارے کام کرنے ہیں. چھٹی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. اب جیسے جمعے کا دن, اللہ نے اگر جمعے کی نماز رکھے تو کیا بولا جی اس کے بعد آپ اپنا کاروبار کرو, اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جمعے کا ٹائم آپ کا آف ہے, اللہ نے دیا آپ کو. لائک وائز آپ کو فیملی کے ٹائم اللہ نے دیے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کائنڈ آف لیتھارجک ہوئے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں نا, کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پڑھائی کر لی, پڑھائی کے بعد جاب کی, اس کے بعد کبھی کتاب کو اٹھا کے دیکھتے ہو, اور بھائی آپ نے پڑھائی کیا صرف جاب کے لیے کی تھی؟ آپ نے تو مہد سے لہد تک آپ نے تعلیم کرنی نا حاصل. بہت اچھی بات ہے. تو وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. بہت اچھی بات ہے. کیا پڑھائی وہ ہے بس یار روزگار. تو ہم جو ہے نا, ہم خود ہماری نیچر جو ہے نا وہ گروم ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ انٹیلیجنٹ مشین کے طور کے اوپر جو ہے نا وہ سرف کرنے کے لیے ہیں. تو ہم تھک بھی جلدی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا کام ہو گیا نا, دی مومنٹ آپ کے کام ختم ہوا, اب آپ کو تھکاوٹ طاری ہو گئی. اب جناب مجھے یہ ہے وہ ہے. جو ہمارے ماشاء اللہ سے علماء کرام جتنے گزرے ہیں, اور ہمارے اکابرین جو پہلے گزرے ہیں, ان کی لائف دیکھیں, تہجد بھی ہو رہی ہے, فجر بھی ہو رہی ہے,
کیلولر کا ٹائم اللہ نے دیا، آپ اس ٹائم پہ کیلولر کریں، آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو اور لمیٹڈ آورز ان کے سونے کے ہوا کرتے تھے. تعلیم، تربیت، سفر، کام، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اکابرین نے. تو وہ ریالٹی، اصل چیز تو وہ ہے، اصل چیز وہ ہے. ہاں تو یہ ورکوہولک والی پوری پراپر ڈیفینیشن ہے کہ کام صحیح سے کیا ہے، مگر بیلنس لائف نا. بیلنس کے ساتھ. ہاں ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ ہاں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ اسپرنٹر لگ جاتا ہے کہ جناب 4 دن تک سوئی نہیں اور کام کر رہے ہیں 24 گھنٹے، اس کے بعد پراپر بیلنس لائف. ہمارا اکابرین کی اگر آپ لائف دیکھیں، بھائی عشاء کے بعد آخری نشست سو گئے، تہجد میں اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، فجر پڑھنا ہے، اس کے بعد جو صبح کی آپ کی تعلیم وغیرہ کے. اب جیسے ہمارے جو، میں آپ کے ایجوکیشن کمپلیکس کی بات کر رہا ہوں، ہمارے بچے جو ہیں ان کی پہلے پیریڈ ہو چکے ہوتے ہیں ناشتہ سے پہلے، اور سیزن کے اعتبار سے ہے. سردیوں میں پہلا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو بچے اٹھ کے فجر کی نماز سے پہلے اپنی کلاس ان کی ایک طریقے چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 12 بجے ان کا ڈے آف ہو چکا ہوتا ہے، وہ نیپ لے رہے ہوتے ہیں، آفٹر نون نیپ، اس کے بعد کھانا کھانا ہے. ہمارے شہری بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، جس ٹائم پہ وہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں اس ٹائم پہ بچے ہمارے سو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جس ٹائم پر وہ سو رہے ہیں اس ٹائم پہ تو ان کی آدھا کلاس چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹائم کا موسٹ افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن، یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، برکت والی آپ کی وہ. تو الحمد للہ نے ان کی زندگی میں، صحت میں، وقت میں برکت دی ہے، تو وہ ایک کے بعد ایک کام جو ہے وہ انڈرٹیک کرتے جا رہے ہیں.